کیا ہوں گے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ قوم جو حکومت کے لیے پیدا کی گئی تھی، جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج غلامی پر اور آج مظالم جھیلنے پر مجبور ہے۔ آج وہ قوم ظلم کا شکار ہے۔ غلاموں سے بدتر ہماری جو پچھلی قومیں ایسی گزری ہیں، یا کچھ ایسے سماج جن کو نچلا اور چھوٹا طبقے کا سمجھا جاتا تھا، اس سے بھی گئی بھی تھی آج ہماری حالت۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اس وقت پوزیشن کا یہ حال ہے کہ نہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہماری کوئی قیادت ہے، نہ تعلیمی اعتبار سے ہمارا کوئی اپنا معیار اور کوئی اپنی حیثیت ہے، نہ معاشیات اور بزنس کے اعتبار سے کوئی ہمارا اپنا معیار ہے۔ ہم بس زندگی گزار رہے ہیں، مقصد ہمیں نہیں پتا۔ گناہوں میں لتھڑی بھی ہماری زندگی ہے، جبکہ ہمارا مقام یہ تھا ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہم دنیا کے امام بننے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ہم مقتدی کی بھی حیثیت میں نہیں۔ آج جو ہم پر مظالم ہیں، جو ہماری حالت بد سے بدتر ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن عظیم کا وعدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس قوم کا حال نہیں بدلتا حتی یغیر ما انفسہم، جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ جو قوم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، بلکہ وہ قوم دن بدن جو اپنے حالات کو سدھارنے سے غافل اور بے پرواہ ہوتی ہیں، وہ دن بدن ظلم و ستم کا بھی شکار ہوتی ہے اور جہالت کے گہرائی میں دن بدن گرتے جاتی ہے۔ آج مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ جو کچھ گزر رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم سے کم ہندوستان کی زمین پر اتنی تو اجازت تھی کہ ہم اپنا حالات کا بیان کر سکتے تھے، اپنی آہ و فغاں کا اظہار کر سکتے تھے، اپنے درد و کرب کا اظہار اپنی قوم کے سامنے کر سکتے تھے۔ اب اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کہتا بھی ہے تو اس پر بھی کیسز ہو جاتے ہیں۔ اور جو حالات چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں، میں کھل کر نہیں بول رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے نبی کے فرامین کو پشے پشت ڈال دیا ہے، پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے نزدیک چھوٹے گناہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، بلکہ بڑے بڑے گناہ ہم کر کے گزر جاتے ہیں اور ایک لمحہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم مومن ہو، اپنی حالت تمہیں بدلنا چاہیے، اسی لیے کہ تم اپنی حالت اس لیے بدلو کہ تم دوسروں کے حالات بدلنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ہماری شان و عظمت یہ بیان کرتا ہے کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب فرماتا ہے کہ اے لوگو، یعنی امت محمد سے خطاب ہے، تم بہترین امت لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو، جن کا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ مگر آج ہم خود برائیوں میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیا روکیں؟ آج حالات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے حالات کو سنوارنا اور سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کریں۔
اور توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ خطبے میں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اسی کو میں نے آج اپنا موضوع بنایا ہے۔ پارہ نمبر 28 سے سورہ تحریم ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پھر توبہ کی تعریف بیان کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ توبہ تمہیں کیسی کرنا ہے۔ ایک توبہ ہوتی ہے جو رسمی ہوتی ہے، رسمی طور پر آدمی کہہ دیتا ہے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، لیکن پھر اسی گناہ کو کرتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے لیکن روزانہ بس کہتا رہتا ہے رسمی طور پہ اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے اللہ جھوٹ بولا معاف کر دے، زنا کرتا ہے کہتا ہے اللہ زنا ہو گیا معاف کر دے، چوریاں کرتا ہے کہتا ہے اللہ چوری ہوتی ہے معاف کر دے، گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر توبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ گویا اس نے توبہ کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، لیکن ایسی کیسی توبہ کرو؟ رسمی توبہ نہیں، دکھاوے کی توبہ نہیں، بلکہ کیسی؟ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کرو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، توبہ کا معنی کیا ہے، اور پھر توبۃ نصوحا کے معنی کیا ہے۔ وقت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب بڑی مشہور اور تصوف میں لکھی جانے والی یہ سب سے پہلی کتاب ہے، اپنے وقت کے امام بھی، اپنے وقت کے صوفی بھی ہے۔ حضرت امام قشیری کی کتاب ہے جس کا نام ہی ہے انہی کے نام سے رسالہ قشیریہ۔ چنانچہ رسالہ قشیریہ کے اندر صفحہ نمبر 242 پر وہ نقل فرماتے ہیں کہ توبہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، توبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا۔ لغوی یعنی یہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے، اور اصطلاح شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں توبہ سے مراد وہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ ایسے کام جو ممانعت کے ہیں، شریعت نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا، مذموم کام ہے، گناہ کے کام ہیں، توہین آمیز کام ہے، بدترین کام ہے، ایسے کام جس کو دیکھ کر گھن آئے، جس کو سن کر لوگ نفرت اور متنفر ہو، ان کاموں کو چھوڑ دینا اور ان کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی توبہ کی تعریف۔ اور صاحب تفسیر خازن جو قرآن عظیم کی جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت جلد نمبر 4 صفحہ 287 سورہ تحریم آیت نمبر 8، اور تفسیر مدارک میں بھی امام نصفی نے اس کی بارے میں لکھتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں یہ محدثین کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس سے رجوع کرنے کے بعد، جس کو چھوڑنے کے بعد آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، ایسے گناہوں سے لوٹے اور اس کا اس گناہ کی طرف جانا ایسا ممکن ہو جیسے جانور سے جب دودھ دھو لیا جاتا ہے تو وہ دودھ جس طرح اس کے تھن میں دوبارہ نہیں جا سکتا، اسی طرح گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ جیسے دودھ کا تھنوں میں دوبارہ واپس جانا ممکن نہیں، ویسا ہی انسان ایسی توبہ کر لے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ اور توبہ ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ بندے کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت اور حالت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر اس کی 4250 ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی گناہ کو کر جاتا ہے، بشری اعتبار سے گناہ ہو جاتا ہے، مگر پھر توبۃ النصوحہ کرتا ہے، اس عہد کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا، اب یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، جب ایسی توبہ کر لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اتنا صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ توبہ کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، کتاب الدعوات کے اندر حدیث نمبر 6307 کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ آقا فرماتے ہیں لوگو اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے واللہ اللہ کی قسم میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ توبہ؟ یہ ایک تعداد بتائیے۔ اس حدیث کی تشریح اور اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام بدر الدین آئینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح البخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ سے روزانہ معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے گناہ ہوتے تھے پھر نبی توبہ کرتے تھے۔ انبیاء یاد رکھیے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہوتا، گناہ کرنے کا خیال بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ معصوم ہوتے، خطاؤں سے پاک ہوتے، اعلان نبوت کے بعد بھی پاکی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ تو چھوڑیے، گناہ صغیرہ اور مکروہات سے بھی انبیاء پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے توبہ کرتے تھے تاکہ ہم امتیوں کے لیے سنت بن جائے اور یہ نمونہ بن جائے۔ اس میں توبہ کے ساتھ ہمارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں، اور چونکہ نبی نے توبہ کی تو سنت کا ہم کو ثواب بھی دے دیا جائے۔ ہم گناہگاروں کی خاطر آقا نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معاذ اللہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے یا گناہ کرتے تھے، یہ تصور کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے توبہ کی، اور ایک بار نہیں، آپ فرماتے روزانہ کا یہ میرا معمول ہے، روزانہ میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنا عمل بھی بنا لیا، اور توبہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرا پروردگار مجھ سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ اگر نادانستہ طور پر اس سے گناہ ہو جائے، گناہ کر گیا، انسان ہے، بشر ہے، کمزوریاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اور پھر میری بارگاہ میں وہ توبہ کر لیتا، اللہ فرماتا ہے میرا بڑا پسندیدہ وہ بندہ ہے۔ اور اگر اے لوگو تم توبہ کرنا چھوڑ دو، میری بارگاہ میں تم رجوع کرنا چھوڑ دو، تو میں قادر ہوں کہ تمہیں فنا کر دوں، ختم کر دوں، ہلاک کر دوں، اور ایک ایسی قوم لے آؤں کہ جو گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں جھک جائے اور توبہ کرے۔ اس سے پتا چلا کہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب ابلیس مردود قرار دیا گیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس مردود کیوں ہوا؟ فرشتوں کا سردار تھا، عزازیل نام تھا، فرشتوں کو آداب الہی سکھاتا تھا، فرشتوں کو عبادت کے رموز اور طریقے بتاتا تھا، مگر اللہ کی نافرمانی کی، حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا اللہ نے، اس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، اس کی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا، مردود ہو گیا، ابلیس اور شیطان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اخرج، نکل یہاں سے، اب تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، اب تو میری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہے۔ تو اس بدبخت نے توبہ نہیں کی، اڑ گیا، اور اپنے اس جاہلانہ کام کی
تعویلیں کرنے لگا. کہا کہ میں اس لیے نہیں جھکا آدم کے سامنے, میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. آگ بہتر ہے, آگ کی فطرت بلندی کی طرف اٹھنا ہے, مٹی کی فطرت پستی کی طرف چاہنا ہے. چونکہ میں آدم سے بہتر ہوں, تخلیق میں آدم سے پہلے ہوں, فرشتوں کا سردار ہوں, تخلیق بھی اچھی شے سے میری ہوئی ہے, لہٰذا میں اپنے سامنے کمزور اور ناقص کو کیسے سجدہ کروں. یہ بیجا تعویلیں کی. اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. توبہ نہیں کی, اپنے گناہ پر اڑ گیا. اللہ نے مردود ابلیس شیطان قرار دیا, خبیث قرار دیا. کہا میری بارگاہ سے نکل جا. جب جانے لگا تو اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ من ذالک جرأت کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آدم کو تو زمین پر بھیجیں گا, کیونکہ تو نے پہلے ہی فرمایا کہ آدم کو زمین پر میں خلیفہ بناؤں گا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کی اولادیں بھی ہوں گی زمین پر, تو میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, بہکاؤں گا, ان کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا, اور میں ان کی طاق میں لگا رہوں گا. ہر اولاد آدم کو میں اس وقت تک جب تک بہکا نہ لوں چین سے نہیں بیٹھنے والا. میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے. اللہ نے فرمایا مردود, میں بھی وعدہ کرتا ہوں, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, اپنی شان و عظمت کی قسم, میں آدم کی اولاد کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے, حتیٰ کہ آخری سانس ان کے حلق میں ہوں گی. جب بھی وہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. اگر تو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہے تو میں بھی مغفرت کرنے پر تیار ہوں, اور میں بندے کو ہر حال میں بخشنے والا ہوں, بشرطے کہ بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں جھک جائے. بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اس کا یہ جھکنا ہی اللہ کو پسند ہے. اسلامک چینل کو لائک کریں، شیئر کریں.